بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين معزز و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے میں اور آپ اللہ کے مقدس گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہمارا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں، اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ ڈر اس وقت انسان میں پیدا ہوتا ہے کسی چیز کی جب بندے کو معرفت ہوتی ہے تب جا کر اس چیز سے بندہ ڈرتا ہے، اس کا خوف آتا ہے۔ جب تک کسی چیز کی پہچان اور معرفت نہ ہو اس وقت تک بندہ اس چیز سے ڈرتا نہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، اسے کسی چیز کی اچھائی برائی کی تمیز نہیں ہے، اس کے سامنے آپ سانپ رکھ دیں تو وہ چاہے گا کہ میں اس کی خوبصورتی کے ساتھ کھیلوں۔ وہ بچہ ہے، انگارے رکھ دو، اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہ ان کی طرف لپکے گا، اس لیے کہ اس کو معرفت اور پہچان نہیں ہے۔ جب تک کسی چیز کی معرفت اور پہچان نہیں ہوتی اس وقت تک بندہ اس سے صحیح معنوں میں ڈرتا بھی نہیں۔ بچے کے سامنے آپ سانپ رکھیں تو وہ نہیں ڈرے گا، جب کہ اس کے والدین ڈر رہے ہوں گے بچے کو اٹھا لیں گے۔ بالکل اسی طرح، کیونکہ ان کے والدین کو اس کی پہچان ہے، اس کی اچھائی یا اس کی برائی کا انہیں علم ہے، تو انسان حقیقی معنوں میں تب اللہ پاک سے ڈرتا ہے جب اللہ کی بندے کو معرفت اور پہچان پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے میری ذات سے جو ڈرتے ہیں وہ علماء ہی ڈرتے ہیں، کیونکہ علماء اللہ پاک کو پہچان جاتے ہیں، اللہ پاک کی انہیں معرفت حاصل ہوتی ہے کہ کن چیزوں کو کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے، اور کن عمل کو کیا تو کیا سزا ہے، انہیں علم ہوتا ہے قرآن و حدیث کا، ضروری علم ان کو پتہ ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں کہا گیا کہ اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ علماء ہی ڈرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کی امت کے سب سے بدترین کون لوگ ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے سب سے برے لوگ جو ہیں، سب سے برے لوگ میری امت میں جو ہیں وہ علماء ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت، علماء۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کی امت کے سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا میری امت کے سب سے بہترین لوگ بھی علماء ہی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی آقا اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا جو میرے دین کو بیچیں گے نہیں اور میرے دین کے ساتھ غداری نہیں کریں گے، ان علماء کی شان یہ ہے کہ ہر وقت وہ سوئے ہوئے ہوں پھر بھی اللہ کی رحمت کے فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا جو علماء سو ہیں ان کے لیے دریاؤں کی مچھلیاں بھی
جو ہے وہ بد دعا کرتی ہیں، یا اللہ انہیں غرق فرما۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علمائی میرے علم کے وارث ہیں، میرے سینے کے وارث میرے علماء ہیں، اور فرمایا میرے میشن کے وارث علماء ہیں۔ علماء ہی وہ طبقہ ہے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ایک عالم سوئے ہوا ہو اور ایک عابد ساری رات عبادت کرتا رہے، عالم کا سونا عبادت گزار کی عبادت سے کہیں درجے بہتر ہے۔ یا رسول اللہ اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تو عبادت اپنے لیے کر رہا ہے، جب کہ وہ سو کر اٹھے گا تو لوگوں کو تبلیغ کرے گا، واعظ و نصیحت کرے گا۔ اسی لیے نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری امت کی رہنمائی کے لیے اٹھے گا اور جاگے گا اور دین اسلام کی تبلیغ کرے گا۔ اسی لیے فرمایا اس کا سونا بھی اب عبادت ہے اور اس کا جاگنا بھی عبادت ہے۔ تو بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے سرکار نے ارشاد فرمایا، یہ بھی مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد آئے گا جو میرے دین کو پھر نئی زندگی عطا کرے گا، نئے سرے سے جو گرد و غبار میرے دین پر پوری صدی میں پڑ چکی ہوگی، ایک صدی کے آخر میں ایک ایسا مجدد آئے گا جو میرے دین کو پھر نئی زندگی عطا فرمائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے 13ویں صدی میں حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو اس دنیا میں مبعوث کیا، اس دنیا میں بھیج کر جتنے بھی فتنے سر اٹھا رہے تھے، تمام فتنوں کے سامنے جو بندہ چٹان بن کر کھڑا رہا، اس چٹان کا نام امام احمد رضا فاضل بریلوی۔ 25 صفر المظفر کو امام احمد رضا کا وصال ہوا، آج غالباً 23 ہے، 25 صفر المظفر کو آپ کا وصال ہوا۔ آپ نے ساری زندگی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے دین اسلام کے دشمنوں کے سامنے چٹان بنے رہے۔ آپ جس وقت پیدا ہوئے ابھی 4 سال کی عمر تھی، 4 سال کی عمر تھی کہ آپ نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کر لیا تھا، اور ابھی 8 سال کی عمر تھی، 8 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا تھا۔ اور یہ خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے کسی بچے کو، کسی بندے کو عطا کی جاتی ہیں۔ اور 14 سال کی عمر میں آپ نے تمام علوم کو پڑھ لیا تھا، جتنے بھی ضروری علم ہیں، آپ عالم بن گئے تھے۔ 14 سال کا جب یہ بچہ ہوا، پہلے دن انہوں نے رضاعت کے مسئلے پر فتویٰ جاری کیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جس دن میں نے پہلا فتویٰ جاری کیا تھا اس دن میں بالغ ہوا تھا۔ تو اندازہ کر لیں جو بچہ بلوغت سے پہلے عالم بن چکا ہے تو یہ خدا کی صلاحیتیں تھیں، کیونکہ اس وقت حالت یہ تھی کہ انگریز نے ایسے ایسے علماء سو پیدا کیے تھے، برے علماء اس نے بنائے، اور اس نے کہا کہ اس امت کو جو ہے وہ اسلام سے کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ تو ان کا جو فرنگی تھا بڑا سردار، وہ کہنے لگا کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو پھر جدھر چاہے اسے پھر۔ اس نے کہا تھا کہ تعلیم کا تیزاب ان کو پلاؤ، پھر ان کے دلوں سے عشق مصطفیٰ کی شمع ختم ہو سکتی ہے۔ انگریز پریشان تھا کہ انہوں نے کیا چیز پی رکھی ہے کہ یہ ایک اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر ہمارے ٹینکروں کے نیچے گھس جاتے ہیں۔ ان کے سینے میں کیا چیز ہے کہ یہ موت سے نہیں ڈرتے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے جسم سے نکال دو۔ انہوں نے کہا کہ ایک روح محمد اور عشق مصطفیٰ ایسی چیز ان کے سینوں میں ہے، اگر ان کو نکال دیا جائے تو پھر یہ موت سے کانپیں گے، یہ موت سے ڈریں گے، یہ موت کا نام سن کر لرز جایا کریں گے۔ ایک ہی چیز ہے کائنات میں جو بندے کو بے خوف کر دیتی ہے، اور ایک ہی چیز ہے کہ جب وہ آ جاتی ہے تو موت کا خوف بھی نہیں رہتا۔ انگریز نے یہ کہا تھا، وہ ایک محبت مصطفیٰ ہے، ان کے سینوں سے محبت مصطفیٰ نکال دو، یہ بزدل ہو جائیں گے۔ ان کو بھی اعتراف اور ان کو بھی یقین تھا، بندے کو اگر کوئی چیز بہادر بناتی ہے تو وہ محبت مصطفیٰ بندے کو بہادر اور شجاعت والا بناتی ہے۔ اس نے کہا کہ عشق مصطفیٰ نکالو ان کے سینوں سے۔ علماء پیدا کیے گئے جی، جن کی بظاہر بڑی بڑی داڑیاں تھیں، اور انہوں نے نئے نئے فتوے جاری کرنے شروع کر دیے۔ پہلا فتویٰ یہ آیا کہ حضور حاضر ناظر نہیں،
پھر یہ کہا کہ حضور نعوذ باللہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ پہلے نہیں تھا یہ کبھی بھی، 1300 سال پرانا یہ مسئلہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اتفاق تھا تمام علماء کا۔ 13ویں صدی کے بعد یہ تمام فساد آتا ہے، یہ نیا فتنہ چھوڑا گیا، رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے جی کہنے لگے، اب تو وہ ختم ہو گئے۔ مرزا قادیانی نے جب یہ سنا، تحذیر الناس یہ کتاب لکھی گئی جس میں یہ اعلان کیا گیا، میں نام نہیں لوں گا کہ وہ مذہب یا موقف یا جماعت کون سی تھی، آپ جانتے ہی ہیں، ان علماء نے داڑیاں رکھ کر یہ فتویٰ شائع کیا اگر اور کوئی نبی آ بھی جائے تو رسول اللہ کی ختم نبوت میں فرق نہیں آتا۔ تو علماء نے کہا تو نے یہ لفظ بولا کیوں ہے کہ آ بھی جائے؟ تو پھر فرمایا ہم تو یہ لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرتے، آ بھی جائے۔ فرمایا کائنات میں اگر کوئی آ چکا ہے یا کائنات تک کوئی نبی رہے گا تو وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ بہرحال علماء کو چاندنی لندن جو ہے وہ دہلی کے چاندنی چوک میں سولیوں پہ لٹکایا گیا، علماء کو پھانسیاں دی گئی، ایک ایک ہفتہ چاندنی چوک میں حق کے جو علماء تھے ان کو پھانسیوں کے گھاٹ اتارا گیا، بڑے بڑے علماء کو سولیوں پہ لٹکایا گیا۔ مگر اسی زمانے میں کچھ علماء ایسے تھے، کچھ مولوی ایسے تھے، مولوی تو وہ ہوتا ہے جسے مولا کی خبر ہو، اور مولوی وہ ہوتا ہے جو عالم سو بن جائے، جو دین سے غداری کرے۔ بڑے بڑے وقت کے مولوی اس وقت بھی بڑی بڑی گدیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور انگریز ان کو ماہانہ تحائف اور وظائف دیا کرتے تھے، اور کچھ علماء تھے چاندنی چوک میں ایک ایک مہینہ اور ایک ایک ہفتہ جن کی لاشیں لٹکا دی گئی تھی۔ یہ آج کا سلسلہ نہیں ہے، یہ کربلا سے چلتا ہوا نظام ہے۔ ہر دور میں حق کے علماء بھی رہے، ہر دور میں باطل کے علماء بھی رہے، مگر فرق یہ رہا علماء سو جو تھے برے علماء، ان کے ساتھ انگریز محبتیں کرتے رہے، وقت کے بادشاہ ان کو اپنی گود میں بٹھاتے رہے، مگر جو حق کے علماء تھے یا پھانسیاں ان کا مقدر بنی یا جیلیں ان کا مقدر بنی، مگر فیصلہ قبروں نے کر دیا، ان کی قبریں اجڑ جاتی ہیں، عاشقوں کی قبریں ہمیشہ رب تعالیٰ زندہ اور آباد فرمائے۔ علماء حق جو تھے اللہ پاک نے انہیں قدرت عطا کی۔ بہرحال انگریز کے خلاف اور انگریز کا مقابلہ کرتے رہے حق کے علماء۔ ان میں سے ایک ہستی جب عقیدے کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور یہ اعلان ہو گیا کہ رسول اللہ نعوذ باللہ مر کے مٹی میں مل گئے، انہوں نے کہا جب نبی نہیں رہا، جب وصف ہوتا ہے کسی بندے جو موصوف ہو تو وصف بھی موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی بالوں کی سیاہی ہے، اگر بال ہی نہ ہو تو سیاہی کہاں سے آئے گی؟ یہ چیز ہوگی تو اس کے اوپر وصف ہوگا۔ اگر ایک بندہ ہے اس نے منہ پر کوئی چیز لگانی ہے تو منہ ہی نہیں ہے تو وہ خوبصورتی کہاں پہ آئے گی؟ انہوں نے یہی نکتہ اٹھایا، کہا تم کہتے ہو نبی نہیں ہے، تو پھر یہ جو نبوت وصف ہے، کسی بندے کو وصف دیا جاتا ہے، مثلا علم ہے، وہ بھی غیر عالم کے تو علم نہیں ہے، کوئی عالم ہوگا تو پھر علم کا موجود ہونا ہے، عالم نہ ہو تو پھر علم کو کیا معنی رکھتا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا، قادیانیوں نے یہ کہا، مرزے نے یہ کہا، جب نبی نہیں رہے اور مر کر نعوذ باللہ مٹی میں چلے گئے ہیں، ختم ہو گئے، وہ کرتے ہی نہیں ہیں، سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ تمہارے علماء کہہ رہے ہیں، تمہاری تحذیر الناس کتابوں میں لکھ گئے ہیں، تو پھر جو وصف ہوتا ہے وہ تو موصوف کے ساتھ ہوتا ہے، موصوف ہی جب نہیں ہے تو وصف نبوت کس کے ساتھ قائم ہے؟ ہمارے علماء کہہ رہے تھے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والوں۔ کچھ علماء یہ کہہ رہے تھے نبی نہیں رہا، تو قادیانیوں نے اپنا نبی پیش کر دیا، کہا جب نبی نہیں ہے تو ہم اپنا نبی لاتے ہیں۔ مگر اس وقت اللہ پاک نے جس بندے کو قادیانیوں کی جیسی چٹان سے ٹکرانے کے لیے پیش کیا، اس ہستی کو وقت کا بریلی کا شہنشاہ امام احمد رضا فاضل بریلی کہتے ہیں۔ وہ کھڑے ہو وہ کہہ رہے تھے اے وقت کے مولویو، تم یہ کہتے ہو کہ رسول اللہ موجود نہیں ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ اور یہ وقت کا بریلی کا شہنشاہ جب شہر مکہ پہنچا، شہر مکہ آپ فرماتے ہیں میں نے طواف کیا، اور جب مدینہ شریف کی تیاری ہو رہی تھی کہ اب مکہ شریف عمرہ کر کے جب مدینے جانا تھا، تو امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے ایک کلام لکھا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کلام یہ لکھا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ فرمایا اگر کوئی غور سے سنے اور اس کعبے کی طرف کوئی دیکھ کر
اس پرنالے کو کوئی پوچھے جڑا میزاب رحمت ہے، اس سے کوئی پوچھے اے رحمت کے پرنالے تیرا منہ اس طرف کیوں ہے مدینے کی طرف؟ کہا روضہ انور کی طرف جو اشارہ کر رہا ہے، یہ جب کہیں جانا ہوتا ہے نا اشارہ لگا ہوتا ہے کہ ادھر جانا ہے، یہ فلاں روڈ ہے، یہ فلاں روڈ ہے، وہاں نشان لگا ہوتا ہے کہ یہاں جاؤ یا ادھر جاؤ۔ اور جب کعبہ معظمہ کو دیکھو، رب نے رحمت کے پرنالے کا دروازہ منہ ادھر کیا ہوا، جب ادھر سونے کا روزہ ہے، گویا رب بھی فرما رہا ہے اے حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا اس زمانے میں۔ ایک مسئلہ اور ایک فتویٰ آپ سے پوچھا گیا امام احمد رضا سے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم ضروری نہیں کہ امام احمد رضا کی تعلیمات کو مانیں۔ میں نے کہا تم نہ مانو امام احمد رضا کی تعلیمات کو، پر یہ تو کرو نا، مہربانی کرو کہ ان کی دلیلوں کا جواب تو دو جو انہوں نے قرآن و حدیث سے ثابت کی۔ ایک کتاب لکھی آپ نے جو آپ نے فتاوی جات کی ہے، جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے فتوے دیے، فتاوی رضویہ کے نام سے وہ چھپی ہے، لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا تو 30 جلدیں بن گئی آپ کی ایک کتاب کا ترجمہ کرتے کرتے۔ 1200 کتابیں لکھنے والے کا نام اور اس امت کی خدمت کرنے والے بندے کا نام امام احمد رضا ہے۔ امام ہم کوئی قبریں نہیں پوجتے نعوذ باللہ، ہم کوئی قبر پرست ہیں۔ ہم قبر میں جو بندہ پڑا ہوا اس کی تعلیمات کو سلام کرتے ہیں تو انہیں امت محمدیہ کی خدمت کا حق ادا کر دیا، ورنہ تو قبریں تو یہاں وزیروں کی ہیں، بادشاہوں کی ہے۔ ہم کسی کی قبر کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، مگر ایک اللہ کا فقیر اور اللہ کا درویش جس کا اپنا مکان بھی نہیں تھا، جو کرائے کے مکان پر رہتا تھا، مگر ہم اس کی قبر پہ جا کے ایصال ثواب اس لیے کرتے ہیں۔ ہمارا جو مذہب اور تعلق ہے وہ محبت مصطفیٰ پہ قائم ہے۔ آج جس نے بھی محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کیا ہے یا مصطفیٰ سے محبت کا حق ادا کرتا ہے، ہمارے سروں کا وہ امام ہے، اگرچہ کچی کلی میں بیٹھا ہوا موجود کیوں۔ امام احمد رضا نے رسول اللہ کے عشق کا پیغام دیا، لوگوں نے بڑے بڑے ترجمے کیے، لیکن امام احمد رضا نے جو کنز الایمان ترجمہ کیا، حدیں مکا دی عشق مصطفیٰ بیان کرنے میں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، میں صرف ایک مثال دیتا ہوں ترجمے کی۔ بہت سارے علماء نے ترجمہ یہ کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، پڑھ لینا ترجمہ، کہ یہاں بھی پڑھے ہوئے ہیں، اپنے گھر میں جا کر دیوبندی وہابی جتنے بھی چکڑالوی یا شیعہ ان کے ترجمے آپ پڑھ لیں۔ اکثر نے یہ ترجمہ کیا ہے یا ملتا جلتا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اے محبوب آپ کو نعوذ باللہ گمراہ پایا، فہدا، پھر اللہ نے آپ کو ہدایت دی۔ یہ ترجمہ ہے جی۔ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کسی سے الجھنے کا، نہ ہی کوئی ہماری یہ تربیت میں شامل ہے کہ ہم کسی کو نعوذ باللہ ایسا خواہ مخواہ برا کہیں۔ ہمیں درد اور تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ تمہاری اوقات اور حیثیت کیا ہے، تم دین کے نام کا کھا کر جس ہستی سے دین چلا ہے اس ہستی کے تم مخالف بن کے بیٹھ گئے ہو۔ قرآن پاک کا یہ ترجمہ کیا گیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب آپ کو ہم نے آپ کو گمراہ پایا، فہدا، پس اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی۔ بڑے بڑے علماء نے یہ، مولویوں نے یہ بڑے بڑے ترجمے کیے۔ رسول اللہ کو گمراہ کہا گیا، ترجمہ اٹھا کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اردو میں جتنے بھی ترجمے احمد رضا کے بغیر لوگوں نے لکھے آپ ترجمے پڑھیں، سنیوں کے ترجمے کے علاوہ ترجمہ اٹھائیں۔ رسول اللہ کو اس مقام پر گمراہ کہا گیا، مگر جب وقت اور بریلی کا شہنشاہ آیا امام احمد رضا، لوگوں نے کہا دول کا معنی گمراہی ہوتا ہے، بھٹک جانا ہوتا ہے، جس طرح ولدالین نہ کہ گمراہوں کا راستہ، کہا یہاں بھی دول معنی ہے، یہاں بھی دالین ہے، یہاں جمع ہے، یہاں واحد ہے۔ تو دال کا معنی گمراہی ہے، بھٹک جانا، ہوش نہ رہنا، بکھر جانا۔ لوگوں نے کہا یہاں تو معنی یہی بنتا ہے، مگر جنہیں عشق مصطفیٰ کی گڑتی دی گئی ہو ان کے ترجمے سے بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ عشق مصطفیٰ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا بھی ترجمہ سنو، معنی بھی وہی ہوگا مگر عشق کا پہلو نکلے گا۔ آپ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اے محبوب آپ کو اپنی محبت میں ورثہ پایا تو اپنی راہ عطا فرما دے۔
اے محبوب مانا وہی تھا، بھٹکنا مانا نہیں تھا۔ فرمایا محبوب تجھے کبھی ہم میں دیکھتے کہ غاروں میں میرا نام لیتا تھا، کبھی دیکھتے تو میرا نام پکارتا، کبھی صحراؤں میں میرا نام لیتا تھا، تو جمع تو میرا نام لیتا تھا، تو جوانی چڑھا تو میرا نام لیتا تھا، غار ہرا میں جا کر کئی مہینے نبیوں کا اعلان کرنے سے پہلے میرا نام پکارتا تھا۔ جہاں مانا گمراہی نہیں، جیسے کسی کے عشق میں بندہ دیوانہ ہو جاتا ہے، محبوب ہم نے اپنی محبت میں تمہیں گم رفتہ پایا تو اپنی محبت عطا فرما دیجئے مولا۔ فرمایا محبوب آپ کو اپنی محبت میں گم رفتہ پایا، مانا وہی نکل رہا تھا، مگر جنہ دیا ماما نے درود پڑھ کے گڑتی دیتی ہوئے انہاں دے کلام تو انہاں دے قول و فعل وچوں گستاخی نہیں نکل دی جدو ہی بول دے نے محبت مصطفیٰ دا پہلی جلکتا ہوا نظر آتا۔ گج کے کہو نا سبحان اللہ، ہاتھ چک کے کہو سبحان اللہ۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلی شہر مکہ گئے، مولوی وہاں کٹھے ہوئے، ترکیوں کا زمانہ تھا اور آپ جانتے ہیں ترکی لوگ کتنے عشق کرنے والے ہیں حضور سے۔ آج جو مسجد نبوی میں اینٹیں لگائی گئی، ترکیوں کا یہ کمال تھا کہ جہاں بھی پتھر لگتا تھا نا پتھر، وہ شہر مدینہ کی حدود سے نکل کر باہر جا کر اسے سیٹ کرتے تھے تاکہ روزہ رسول پر جو پتھر کاٹنے کی آواز ہوتی ہے اس آواز سے بھی رسول اللہ کو تکلیف نہ، باہر جا کر کاٹا تھا۔ یہ رسول اللہ کا ادب ہے، کہا کہ اینٹ کو توڑنے کی آواز بھی نہ آئے، اتنا ذرہ بھی اینٹ کا جو ہے وہ توڑنا ہوتا تھا تو شہر مدینہ کی حدود سے باہر جا کر توڑ کر پھر مصطفیٰ کے روزے کے ساتھ لگایا کرتے۔ جن لوگوں نے عشق کیا ہے نام انہاں دے زندہ رہنے دے، ہوتے مٹ گئے، ہوتے فنا ہو گئے، انہاں دے وجود ختم ہو گیا جنہاں رسول اللہ نال پیار نہیں کیتا۔ جی درود ابراہیمی بس پڑھنا چاہیے، کوئی اور درود الصلاۃ والسلام نہ پڑھو۔ میں کہا تو جتنا روک لے، احمد رضا نے جڑا درود دیتا ہے نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے ہر مسجد وچوں گونجے گا، اے احمد رضا دی مقبولیت بارگاہ مصطفیٰ۔ آپ کا یہ مقام ہے، آج بھی ہر گلی، ہر محلے اور ہر مسجد سے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی آوازیں آئیں۔ ان لوگوں نے مخلص ہو کر دین کا کام کیا۔ آپ جب شہر مکہ میں پہنچے، مولویوں نے فتوے لگائے، کہا 5 مسئلے ایسے ہیں۔ امام احمد رضا گورنر مکہ کو اس نے شکایت کی، 5 مسئلے لکھ کر علماء نے، مولویوں نے یہ کہا احمد رضا بدعتی ہو گیا ہے، یہ رسول اللہ کے بارے عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، اس لیے شہر مکہ میں ان کو مکہ میں عمرہ کرنے کی اجازت اور حج کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو گورنر تھا، آج کا گورنر نہیں تھا، وہ ترکی کے زمانے کا گورنر تھا، وہ 1000 دفعہ روزانہ رسول اللہ کی ذات پر درود پڑھا کرتا تھا۔ ہم کوئی مخالف نہیں ہیں درود ابراہیمی کی، ہم ہر نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ ہم خدا را آپ سے یہ عرض پیش کرتے ہیں، رب نے تو قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا، درود بھی پڑھو تے سلام بھی پڑھو۔ چلو نماز دے وچ السلام علیکہ سلام بھی ہو گیا تے اللہم صلی وچ درود بھی ہو گیا۔ اگر عام حالت وچ درود پڑھنا ہے، تو صرف درود پڑھ رہا ہے، درود ابراہیمی وچ سلام نہیں۔ رب نے فرمایا درود بھی پڑھ تے سلام بھی پڑھ، صرف درود ابراہیمی نہیں، او درود پڑھ جدے وچ سونے تے درود بھی ہوے تے سلام بھی ہوے۔ اسا مخالف نہیں، پڑھو درود ابراہیمی۔ میں ملا علی قاری کو نہیں پوچھاں گا، ملا علی قاری نے تو منع کیتا ہے نا، میں نہیں کہاں گا، میں کہا تو آپ سمجھدار ہیں، کوئی ایہو جہا درود پڑھا کر جدے نال درود بھی ہوے تے سونے تے سلام بھی پیش کیتا جاوے۔ تانوں سلام ہوے سنیو، تہاڈیاں ماواں نے درود پڑھ کے تانوں گڑدیاں دتیاں نے، تو سا رسول اللہ تے درود بھی بھیج دے ہو تے جمعے تو بعد بھی تے جمعے دے ہر لمحے مصطفیٰ تے ہدیہ درود و سلام بھی پیش کر دے نے۔ گورنر مکہ کو یہ شکایت کی گئی، امام احمد رضا کو باہر نکال دو، یہ بدعتی ہو گیا۔ انہوں نے کہا، گورنر نے پوچھا کیوں، تمہیں کیا اس کے آنے سے تکلیف ہے؟ اس وقت کے جو مولوی تھے، یاد کی منافقت نہیں، ہر زمانے میں منافق رہے، انہوں نے کہا کہ یہ کہتا ہے حضور حاضر ناظر ہیں، اور اس کا یہ دعویٰ یہ ہے کہ رسول اللہ دیوار کے پیچھے بھی سنتے ہیں، رسول اللہ کو خبر ہوتی ہے
یہ تو شرک کرتا، یہ تو رب کی صفتیں ہیں۔ وہ ان پڑھ بندہ نہیں سی گورنر کہ جنہوں کل واللہ نہ پڑھنی آندی ہوئے، انہوں پتہ سی، وہ ساری شفا شریف دا حافظ سی۔ انہیں کہا چپ کر کے بے گل ہے نہیں، احمد رضا نال خود گل کرن دے۔ انہیں کہا احمد رضا نو اسی ایتھے نہ بلائیے، فرمایا نہیں، عالم دی شان دے مطابق نہیں کہ وقت دا بادشاہ عالم نو آدھے دربار وچ بلاوے۔ مصطفیٰ دی تعلیم ہے جدوں بھی کوئی سوال پوچھنا ہوئے خود عالم کو حاضر ہو کے اندے کو جواب دیتا۔ آج جو لوگ بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں جا کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم دین کو بچا لیں گے، میں کہ آج دین نہیں بچ دے، دین بچ دے نے یا تلوار نال بچ دے نے یا رسول اللہ دے درود دی برکت نال بچ دے نے۔ اب یہ وقت کا گورنر اس نے خط لکھا امام احمد رضا کو، کہا کہ یہ 5 سوال ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ خاص کر یہ سوال ہے، لوگ کہتے ہیں کہ احمد رضا کا موقف ہے رسول اللہ، دیوار کے پیچھے بھی اسی طرح سنتے ہیں جیسے ظاہری سنتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں تمہارے پاس دلیلیں ہیں، لہذا دلائل سے ثابت کرو کہ رسول اللہ سنتے ہیں۔ امام احمد رضا خان اچھا جڑا عشق ہوندا ہے نا، اے کسی نوں دلیل نال من منا کے نہیں ہوندا، عشق تے رب دی دین ہے جنوں دے دے رب تعالی، اے کوئی دلیلاں نال یا قرآن جھگڑے کران نال نہیں آندا، اے تے رب دی دین ہے۔ پچھلی رات جڑا بھی اٹھ کے روندا رب تعالی محبوب دا عشق عطا فرما دے۔ اے دولت ہر ایک نو، ہر بد نصیب نو عشق دی دولت نہیں ملدی۔ بڑے بڑے رل گئے، 30 سال بہ گئے، ساری زندگی یا ایو یا قیوم پڑھتے رہ گئے، کچھ حاصل نہیں ہویا۔ در مصطفیٰ تے آ جاؤ، فقیری کیجئے یا جو منگو گے مصطفیٰ دی بارگاہ میں۔ امام احمد رضا کی بارگاہ میں جب خط پیش کیا گیا، ہم یہ نہیں کہتے توحید نہ مانو، ہم کہتے ہیں توحید کا جام پینا ہے تو رسالت کے پیالے میں ڈال کر پی لو، پھر توحید کی سمجھ ہے۔ جب یہ پیش کیا گیا یہ مسئلہ، آپ نے کہا میں ہندوستان جاؤں گا، وہاں تفصیل سے اس کا جواب لکھوں گا۔ گورنر نے کہا نہیں، ہمیں فوراً جواب چاہیے، وقت نہیں ہے، اس لیے فوراً ہمیں مختصر جواب دو۔ تو پھر قلم اٹھا رسول اللہ کے عاشق کا، جس کا مقام یہ تھا کہ شہر مدینہ جب گئے تو کلام لکھا، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، اور میں بھی اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور تیری کوئی بات کیا پوچھے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب یہ جملے کہے عرض کی آقا، پہلے تو آ کر روح سلام کرتی تھی، آج روح نہیں آئی، احمد رضا بما جسم آیا ہے۔ اگر ظاہری طور پر لوگ آپ کو دیکھ کے جاتے ہیں، اگر احمد رضا کو بھی سلام کا جواب بھی دیں، زیارت بھی کریں تو میری معراج ہو جائے۔ امام احمد رضا کہتے ہیں خدا کی قسم جاگتی حالت اپنی سر کی آنکھوں سے احمد رضا مصطفیٰ کا دیدار کر رہا تھا۔ روزہ جس نے جاگتی آنکھوں سے رسول اللہ کو روزہ انور میں دیکھا ہے، وہ تو یہی کہے گا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، کہیے نا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانب۔ روزہ رسول اور در رسول تو ہٹ کے ککھ حاصل نہیں ہونا۔ اگر کسی نے کچھ ملا ہے نا، رسول اللہ دی نگاہاں دے فیض دی برکت نال توحید دا جام پلایا جاتا ہے۔ وقت کے گورنر نے کہا ہمیں جواب چاہیے۔ آپ نے بخار کی حالت میں، آپ کو سخت بیمار تھے آپ اور سخت بخار تھا، آپ نے بخار کی حالت میں قلم اٹھایا، جو ساری زندگی عشق مصطفیٰ کے لیے جیتے ہوں پہ رسول اللہ ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ بخار کی حالت میں 8 گھنٹوں میں آپ نے الدولۃ المکیہ کتاب لکھی عربی زبان میں، کہیے نا سبحان اللہ۔ عربی زبان میں 8 گھنٹوں میں الدولۃ المکیہ لکھی، مارکیٹ میں آپ کو مل جائے گی، عربی زبان میں بھی اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، جس میں درجنوں نہیں سینکڑوں آیتیں قرآن کی لکھی، اور 18 آیتیں تورات اور زبور کی لکھی، اور سینکڑوں حدیثیں 250 صفحے کی عربی زبان میں، ادمی ہو کر عربی زبان میں 250 صفحے کی کتاب لکھ کر یہ ثابت کیا، یہ نہیں کہ رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، ثابت کیا نبی ہوتا ہی وہ ہے جو زمین پر بیٹھ کر رب کے عرش کی خبریں دینے والا اسے نبی ہے۔ فرمایا نبی ہوتا ہی وہ ہے جو فرش پر بیٹھا ہو تو عرش کی خبریں دے رہا ہو۔ احمد رضا نے جب یہ کتاب 8 گھنٹوں میں لکھ کر گورنر کے سامنے پیش کی، گورنر پڑھتا تھا اور ساتھ ایسے ایسے جھومتا تھا، اور گورنر کہتا تھا اے مولویو، یہ عشق نہیں جو تم بیان کر رہے ہو، دین تو وہی ہے جو احمد رضا کے سینے سے پھوٹ کر ہم تک پہنچ گئے، یہی تو دین ہے۔ اس لیے امام احمد رضا نے قادیانیوں کے بھی پرخچے اڑائے،
اور وقت کے جو رسول اللہ کی گستاخیاں کرنے والے گستاخان مصطفیٰ تھے ان کی بھی دھجیاں بھی کھیر کر رکھ دی۔ یہی تو فرق ہے، وہ مر گئے جو رسول اللہ کی مخالفت میں آئے تھے۔ احمد رضا کا اس وقت بھی آج 25 کورس ہو رہا ہے، آج 23 ہے، آج بھی آپ سرچ کریں احمد رضا کے مزار پر ایک جگہ بھی خالی نہیں ہوگی جہاں رسول اللہ کا عاشق کھڑا ہو کر درود و سلام کے نغمے نہ پڑھ رہا۔ احمد رضا کا روزہ تو آج بھی آباد ہے، احمد رضا کا مصطفیٰ جان رحمت تو آج بھی آباد ہے، آج بھی گلی گلی میں سب سے اولا والا ہمارا نبی پڑھا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے تو نام مٹ گئے، ان لوگوں کی تو کتابیں مٹ گئی، مگر ہدے کے بخشش آج بھی احمد رضا کی ہر جگہ پہ موجود ہوگی، آج بھی ہر بندے کی زبان پر آپ کو ملے گا۔ بچوں کو بھی آتا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اس لیے عشق مصطفیٰ جن لوگوں نے کیا، حضور سے محبت کی، ان کا نام ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، اور قیامت تک کے لیے رب تعالیٰ نے ان کی نسلوں کو بھی آباد اور زندہ فرما دیا۔ گفتگو کا نتیجہ اور خلاصہ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات گرامی، امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی تعلیمات وہ ہیں جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہے۔ آپ مطالعہ فرمائیں، آپ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ مخالفت کرتے ہیں جنہوں نے امام احمد رضا کو پڑھا نہیں۔ جو 100 صفحہ یا 10 صفحے بھی امام احمد رضا کی کسی کتاب کے پڑھ لیتے ہیں، وہ سنی ہونے سے نہیں رہتے، وہ سنی ہو جاتے ہیں۔ یہ امام احمد رضا ہے، اسی لیے آپ دور نہ رہیں۔ امام احمد رضا کو پڑھے کہ کون بندہ تھا، عشق مصطفیٰ میں جلتی ہوئی شمع کا نام امام احمد رضا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے الدولۃ المکیہ لکھی نا کتاب، کعبے کے ساتھ بیٹھ کر میں نے یہ کتاب لکھی 250 صفحے کی، فرماتے ہیں میں وہاں بیٹھا تھا، مجھے اونگ آ گئی تو مجھے مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہوئی۔ اور فرمایا احمد رضا فرماتے ہیں کہ میں کھڑا تھا، ایسے تھا کہ میں اپنے گھر کی چوکھٹ کے ساتھ کھڑا ہوں، تو میرے ہاتھ میں ایک فانوس ہے، ارد گرد لوگ ہیں جو میرے مخالفین ہیں، اس فانوس کو بار بار جو ہے وہ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، میں جلاتا ہوں، لوگ پھر بجھاتے ہیں۔ سامنے مسجد سے رسول اللہ نکلے حالت خواب میں، حتیٰ کہ میرے اتنا قریب ہے کہ ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، اور رسول اللہ نے فرمایا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر، اے احمد رضا اپنے ارد گرد دیکھ۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں میں نے ارد گرد دیکھا، وہ سارے مخالفین نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا اے احمد رضا تیرے فانوس کو اب ہم نے روشن کر دیا ہے، کائنات میں تیرے مٹانے والے مٹ جائیں گے، تیرا فانوس ہمیشہ قیامت تک کے لیے جلتا رہے گا۔ جس فانوس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور سے روشنی مل رہی ہو، یا جس دیوے میں رسول اللہ کی محبت کا تیل موجود ہو، اس شمع کو قیامت تک کے لیے نہیں بجھایا جا سکتا۔ دعا ہے رب لم یزل رسول اللہ کے عاشقوں کو اسی طرح زندہ اور آباد فرمائے، قیامت تک رسول اللہ ان کی غلامی ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔